الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک بادشاہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی حکومت سے نوازا تھا، وہ ایک روز اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک عطا الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو، کوئی ایسی بات کہو جس سے میرا دل نرم ہو جائے، اس کے اندر خیر پیدا ہو جائے. تو وہ وزیر کہنے لگا کہ اللہ نہ کرے آپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں نکلے ہیں، لیکن رستے میں وہ سارا لشکر آپ سے جدا ہو گیا ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، اب آپ بھٹک رہے ہیں، آپ کو رستہ نہیں مل رہا، اور پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کہیں سے آپ کے پاس پانی نہیں موجود. اب ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گلاس پانی کا موجود ہے، ایسا کیا مجھے تم دے سکتے ہو کہ میں تمہیں یہ پانی کا گلاس دے دوں؟ تو بادشاہ کہنے لگا میں اسے اپنی آدھی سلطنت اس ایک پانی کے گلاس کے لیے دے دوں گا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، جب زندہ ہی نہ رہے تو کس طرح کی حکومت، کس شے کے لیے میرا تخت؟ پھر وہ وزیر کہنے لگا کہ یہ پانی کا گلاس آپ کے اندر گیا، لیکن شفا بننے کی بجائے وبا بن گیا، اندر ہی رک گیا، باہر نہیں آ رہا. اب اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، اور اس کی دوا صرف میرے پاس موجود ہے. اب اس دوا کے لیے تم ایسا کیا کر سکتے ہو کہ میں تمہیں وہ دوا دوں اور اللہ تمہیں شفا دے دے؟ تو کہنے لگا جو میری باقی آدھی سلطنت ہے میں وہ بھی اس کے نام کر دوں گا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہیں گے تو حکومت کریں گے. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس سے بڑی میں نصیحت نہ اپنے آپ کو کر سکتا ہوں نہ آپ کو، کہ آپ کی کل سلطنت، جتنا کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کے عطا کیے گئے پانی کے ایک گلاس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی اس دنیا کی حقیقت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دھوکا کہا ہے. کیونکہ میرے بھائی دھوکا کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کسی دوسرے کو دھوکا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقت چھپا رہا ہے، اصل چھپا رہا ہے. تو اللہ نے دنیا کو دھوکا کہا کیونکہ یہ دنیا اصل چھپا رہی ہے، اور وہ اصل میں آخرت ہے. تو اس آخرت کے لیے جو پردہ ہے وہ یہ دنیا ہے. اب انسان کو دھوکا یہ دنیا یہ دے جاتی ہے کہ یہی اصل ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ یہاں سے عمرے کے لیے جائیں، ایمریٹ سے لے کر، ایمریٹ ایئر لائن جو ہے وہ پہلے دبئی میں رکتی ہے، پھر وہ جدہ یا سعودی عرب پہنچتی ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آخرت جدہ ہے، لیکن دنیا وہ دبئی ایئرپورٹ ہے، ٹرانزٹ ہے، وہ کچھ دیر کے لیے آپ نے وہاں پہ رکنا ہے. اصل منزل نہیں ہے. اب وہاں پہ بندہ پراپرٹی خریدنے لگ جائے، گھر بنانے لگ جائے، تو ہر بندہ اس کو کیا کہے گا؟ بھائی تو کیا کرتا ہے میں ساری زندگی اتنے رہنا. اس کا یہ مطلب نہیں گھر نہ بنائے، لیکن وہاں پہ 4-5 گھنٹے تم نے رہنا، تو اسی کے مطابق تم بندوبست بھی کرو، اسی کے مطابق محنت بھی کرو، کیونکہ اصل تو وہ سعودی عرب ہے جہاں پہ تم نے پہنچنا ہے. میرے بھائی اسلام کی پوری فلسفی وہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ، بولے بھائی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعُونَ. ہم کدھر سے آئے ہیں؟
اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جانا کدھر ہے؟ درمیان میں کیا ہے بھائی؟ درمیان میں کیا ہے؟ دنیا. یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان اس وقت صرف دنیا ہے. جیسے اس دنیا نے ہٹنا ہے یعنی ہم نے مرنا ہے تو فوراً جو مومنین ہیں وہ خوشخبری کے ساتھ اللہ کو ملتے ہیں اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ عذاب کے ساتھ اللہ کو ملتے ہیں. درمیان میں یہ دنیا رکاوٹ یہ دنیا. تو جیسے اس نے ہٹنا ہے چانن ہو جائے ہر شخص کھل کے سامنے آ جائیں گے. اس لیے بڑی کمال حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم سے کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ اگر کرنا چاہو تو ایسے سمجھو جیسے تم نے انگلی کو سمندر میں ڈبویا تو جو تمہاری انگلی کو لگ گیا ہے وہ دنیا سمندر آخرت. کیسا کاٹے کا سوتا ہے یہ، کیسا کاروباری ہے یہ، کیسا سیاح پونا میرے بھائی کہ انسان اسے ایک قطرے کی خاطر پورے کے پورے سمندر کو قربان کر دے. اللہ کا سمندر وہ آخرت ہے اور وہ جو قطرہ تمہاری انگلی کو لگا وہ کیا ہے؟ وہ یہ دنیا. میں میرے بھائی دنیا کی بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے. اصل موضوع کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اگر رشتہ کمزور ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بھائی؟ دنیا. اگر آپ کا اور مسجد کا رشتہ کمزور ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دنیا. اگر ہمارے رشتے کمزور ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دنیا. گدی، پاور، پیسہ، یہی ساری کی ساری بنیاد ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک نظام مرتب کیا کہ بھائی دنیا میں رہنا بھی ہے لیکن اس انداز سے رہنا کہ تم خدا کو نہ بھولو، تم اللہ کو نہ بھولو، اپنی اس آخرت کو نہ بھولو، اس قطرے کو اس انداز سے نہ دیکھو کہ ایسے کھب جاؤ کہ تم پورا سمندر بھول جاؤ. تو اللہ نے ایک نظام مرتب کیا اور اس نظام کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ستون کی حیثیت رکھتا ہے میرے بھائی وہ نماز ہے. کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں وہ نماز ایک ستون کی طرح قائم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے رب نہیں بھولے گا. کچھ بھی ہو جائے اپنی اخروی زندگی کو نہیں بھولے گا کہ میں نے ایک روز اس دنیا سے چلے جانا ہے. کیونکہ نماز بار بار اسے یہ چیز یاد کرواتی ہے، وہ سجدہ بار بار اسے یہ یاد کرواتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے. ذکر کا مطلب ہے یاد کروانا، یاد دہانی کروانا، سب سے بڑا ذکر ہے. کس چیز کا؟ یہی اوقات کیا ہے، اپنی اوقات کو نہ بھولو. کیونکہ دنیاوی معاملات میں انسان جب اوقات بھولتا ہے تو بڑا پیڑا گرتا ہے اور اخروی معاملات میں بھی جب وہ اوقات بھولتا ہے تو بڑا بری طرح سے اللہ کے سامنے ناکام ہوتا ہے. تو یہ نماز میرے بھائیوں دوستوں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز ہمارے دین کا کیا ہے بھائی؟ بڑی سننے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات. اگر ہماری مسجد کے اندر کوئی شخص داخل ہو اور وہ تنہائی کے اندر یہ ستون گرانے کی کوشش کرے یعنی کہ اس کو خدائی کر رہا ہے کسی طریقے سے یہ ستون گر جائے، دوست ہے دشمن ہے؟ بولے بھائی لازم ہے کوئی پتہ نہیں انڈیا کا ایجنٹ ہے، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی مسجد کی اختلافات بڑھانے کے لیے آئے کہ مسجد گرا رہے ہیں. کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے بھائی ستون گرے گا تو بولے بھائی تو یہ غدار ہے. اگر غدار نہیں ہے تو بک چکا ہے. دونوں میں سے ایک معاملہ تو پکا ہے. یہی شے رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز دین کا ستون ہے. یعنی جیسے ایک عمارت ہے اس عمارت میں ایک ستون کی حیثیت ہوتی ہے، اگر اس کو گرائے جتنی مرضی تختے توے پہ بیٹھ جائے کوئی یہ نہیں ماننے گا یہ ہمارا دوست ہے، بھائی دشمن ہے. یہی وجہ آپ کو حدیث صحیح سمجھ آئے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کافر، مشرک اور ایک مومن میں فرق کرنے والی شے کیا ہے؟ نماز ہے. فرق کرتی ہے، بتلاتی ہے کہ ان میں سے کون ہے جو رب کو مانتا ہے اپنے عمل کے ساتھ اور کون ہے جو صرف نعرے مارتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ 5 بندے کھڑے ہیں، ان میں ایک سکھ ہے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، گپے مار رہے ہیں آپس میں. اذان کی آواز آئی ہے، کوئی حرکت نہیں ہوئی کسی میں. کیسے پتا چلے گا ان میں سے مسلمان کون ہے اور کافر کون؟ حالانکہ سکھ کی بھی داڑھی ہوتی ہے، بہت سارے کرسچن بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ ان 5 میں سے کیسے پتا چلے گا؟ نماز. کیونکہ وہ ہل گیا وہاں سے، اس نے حرکت کی، بھئی میں نے یہاں پہ رکنا اب نہیں، کیونکہ اب تمہارے ہمارے درمیان ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟
اذان کی وجہ سے وہ نماز ادا کرے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہمارے اور ان کے یعنی کہ کفار کے درمیان معاہدہ ہے, وہ کیا, وہ نماز کا ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ ہماری سائڈ پہ ہے, جو نہیں پڑھ رہا وہ ان کی سائڈ پہ ہے, وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ سب سے بنیادی جزو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو انسان عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے رب کو واقعی مان لیا اور رب ہے. دیکھیں نا میرے بھائی, پولیس کا آپ کے گھر کے باہر پہرا ہو اور وہ کہے کہ جس دن تسی کو کوڑا سٹیا نہ تے فیر بجنا تھا, ہاں جی, جس دن باہر کوڑا ڈلیا میں دیکھ لیا نا فیر بجنا. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ پولیس میں رشوت بھی ہے, پولیس میں کرپشن بھی ہے, لیکن باہر بندوق لے کے ہوتی ہے, کسی کی ضرورت ہے تو اسے چھوڑ دے. بولے بھائی, پاوے وہ جتنا مرضی گنڈا بدماش جو بھی ہے, لیکن باہر جو دخل ہوتی ہے تو اس کے خوف کی وجہ سے وہ یہ کام کرتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پکڑ سکتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے. یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے, جانتے ہو اللہ کون ہے؟ یہ زمین و آسمان کل کی کل ایک فرشتہ جو ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پہ میں نے فرشتہ دیکھا جنہوں نے عرش کو تھامے ہوا ہے, یعنی اس کا سر مجھے نظر نہیں آ رہا, اس کے پیر نظر نہیں آ رہے, زمین کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. فرشتہ صرف. آپ سوچو جس رب نے اسے بنایا وہ کس قدر عظیم ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے تیری مجال ہے کہ تو نماز نہ پڑھے, آپ کہتے ہو ہاں ہے, نہیں پڑھتا. پولیس کا خوف ہے, فوج کا خوف ہے, جو پتہ بھی ہے کرپٹ ہے, اس اللہ کا نہیں ہے, تو بھائی تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تقریباً 17 سے زیادہ جلیل القدر صحابہ جن میں عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, معاذ بن جبل, بڑے بڑے صحابہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جن کے مطابق ساری نماز یعنی جو پانچوں نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ باقاعدہ کفر کے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی نہیں چاہیے, اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں, کیونکہ نبی کی کلیئر حدیث ہے, صاف شفاف ہے, معاہدہ ہی کیا ہے, نماز ہے. یعنی کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے نا, اس کو اس ثبوت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. یعنی واقعہ بھی میں نے دل سے پڑھا ہے تو ثابت کر. دیکھیں نا میرے بھائی, ابھی بھائی بیٹھ کے نام یاسین بھائی, میں یاسین بھائی کہتے ہیں کہ دعا صاحب تاڑے واسطے جان بھی حاضر ہے, ہاں جی, محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں تو جاؤ باہر سے پانی لے کے آؤ, وہ جا کے آپ ہی پی لیں. کمال ہو گیا, ہوتے تو جانتے ہیں ایسے. جب میں نے کوئی آرڈر لگایا کہ بھائی یہ کر دو, اور وہ آسان کام بھی ہے کیونکہ جب بھی جا کے کر لے, تو بھائی جو مرضی تو کہہ لے, تو جھوٹ بول رہا ہے, ناٹک کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے. یہی بات اللہ کہہ رہا ہے, اگر میری بات میرے دل تک پہنچی ہے, تو نے دل سے کلمہ پڑھا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کلمے کو ثابت کرنے کے لیے 5 ٹائم میرے دربار میں حاضری نہ لگائے. کسی نے کہا نا آپ صاحب ہم تو بڑے گنہگار ہیں, کی فائدہ ساڑی نمازہ پڑھن کا؟ وہ کہتا ہے جویں دی ہے پڑھ لے, کم از کم رب کو یہ کہاں کیسے حاضری لگائی سے, حاضری تو لگائی تھی نا بھائی, آئے تو تھے, وہ رب پہ چھوڑ دو. رب کو تو بس ایک سجدہ چاہیے بھائی. یاد رکھے اللہ بہانا ڈھونڈتا ہے, اللہ کو کوانٹٹی مقدار نہیں چاہیے کتنے پہاڑ تو لے کے آئے. اللہ کو کیا ڈھونڈتا ہے بھائی؟ وہ حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, صحابہ نے سمجھ لیا کہ کون سے کتنا بڑا عمل ہو. کیوں؟ کیونکہ صحابہ بھائی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں کس عمل کا کیا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی, کہنے لگا کہ کیا بنا, وہ تو بہت ہو, آپ کا رنگ غصے سے لال ہے, تم نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا. وہ یعنی کیا کر رہے تھے, مسجد صاف کر رہی ہے, آپ نے تمام صحابہ کو لیا, اس کی قبر پہ پہنچے, اس کے لیے دعا کرنا ہے. یعنی اللہ بہانا ڈھونڈتا ہے. دیکھ لیں مسجد کی صرف صفائی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا معاف تو کیا کرنا تھا, اتنا بڑا مقام دے کے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی بڑے بڑے صحابہ اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر, اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ تو بہانا ڈھونڈتا ہے. ہاں آپ کیا کرو, زیادہ سے زیادہ بہانے پیدا کرو, جتنے زیادہ کر سکتے کر لو, پتہ نہیں کس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار جائے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں دے. بھائی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص نے رستے سے گزرا تو درخت جو ہے وہ رستے کے اندر پڑا تھا, وہ لوگوں کو پریشان کر رہا, لوگ گزری جا رہے ہیں, اس کو برداشت کیا,
ایک گھر سے قرآن کو لے کے آیا، اس نے صفائی کی، درخت کو ہٹا دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت کی ٹہنیوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا. اب آپ بتائیں درخت بڑا مسئلہ ہے یا گٹر بڑا مسئلہ؟ بولے بھائی درخت بڑا مسئلہ ہے گٹر؟ بولو نا یار گٹر، کیونکہ وہ بیماری پیدا کرتا ہے، بدبو پیدا کرتا ہے. اگر درخت ہٹانے کا یہ اجر ہے تو گٹر صاف کرنے کا بولے ہیں، گٹر صاف کرنے کی طرف بڑا اجر. تو اللہ تعالیٰ تو بہانہ دیکھتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ بہرحال. اچھا میں ایک بڑے تو پیار کرتا بتاؤں. دیکھیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں بھائی، کون بتائے گا؟ ہاں جی 7 ہے نا، 7 ہوتے ہیں بھائی. کتنے بیٹا؟ 5 ہے. شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. اب سنیے گا، ان میں سے 5 اصل میں امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے صرف 3 ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ امیروں کے لیے 5 ہے، غریبوں کے لیے، غریب کے لیے زکات ہے بھائی، غریب کے لیے زکات، غریب کا حج ہے. ہاں کوئی کرا دے تو وہ وقتی بات ہے، ہاں جی کرامتی ہو جائے وہ وقتی بات ہے، لیکن اس پہ فرض نہیں ہے. فرض کیا رہ گیا پیچھے؟ 2 ہی چیزیں رہ گئی ہیں، کیونکہ شہادت تو ایک ہی دفعہ پڑھنی، کلمہ تو ایک ہی. کتنی رہ گئی؟ وہ بھی 2 میں سے نہیں. ایک کیا ہے؟ 60 کے سال ہے. وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے سال کے سال پڑھنے. کیا رہ گیا پیچھے؟ صرف روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کہتا ہے بندے میں نے تجھے 24 گھنٹے عطا کیے، ان 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 15 منٹ تقریباً 5 نمازوں کے بنتے ہیں. مجھے وہ 1.25 گھنٹہ دے دے، وہ جنت مجھ سے لے لے، دنیا کی ہر بھلائی مجھ سے لے لے. بندہ کہے میں ان 24 گھنٹوں میں سے گھنٹہ بھی دینے کو برداشت نہیں کرتا، تو بتاؤ میں تو کس منہ سے کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کس منہ سے کہتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے ہر ٹائم یہ دعویٰ کریں کہ میں ان پہ جان دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن نہ ان کو روٹی دے رہے ہو، نہ کپڑا دے رہے ہو، نہ مکان دے رہے ہو، نہ کھانے کو دے رہے ہو، نہ پینے کو دے رہے ہو. بھائی کو ماننے کا ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی جو یہ بات ہے، اسی لیے کچھ احکام ایسے ہیں کیونکہ یہ سخت لگتا ہے نا، جب اللہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو تو کفر ہے. تو ہر حکم ایسا تو نہیں، لیکن کچھ اللہ نے ایسے رکھا کہ بھائی یہ نہ کیا نا تو پھر تو بیڑا غرق سمجھو. اب ایسے تو نہیں نا، اتنا سستی تو جنت نہ بناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت شہید کروا رہے ہیں. آپ کو پتا دانت بھی شہید کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر غلاف پہنا تھا، وہ جس کو ہیلمٹ کہتے ہیں، وہ ان کے یہاں گال سے اندر چلا گیا. اور کئی صحابہ نے کوشش کی کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ نبی کو تکلیف ہوگی، وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کو نکالے کیسے. رسول اللہ امام الانبیاء سب سے پہلے جس کے لیے جنت کھلنی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور تو ایک نماز نہ پڑھے، کس نام کا بھائی تو مسلمان؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کافر مشرک میں اور ایک مومن میں فرق کرنے والی شاید ہے بھائی، صرف نماز. اور وہ بھی کیا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹہ بھی دینے کو تو تیار نہیں بھائی. دیکھیں نا، میں نے یہاں سے گیند ماری دیوار کو، کیا کرے گی گیند؟ بھائی یہ بھائی راز ہے، بھائی کیا کرے گی گیند؟ واپس آئے گی. آنا چاہیے، واپس آنا چاہیے. اگر واپس نہیں آئی تو کھو گئی، خلا میں کہیں غائب ہو گئی، لگی کہیں پہ نہیں. میں اب یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، اپنی تو نہیں کر رہا، وہ آپ سے چندہ پیسے تو نہیں مانگ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا رہا ہوں. اب دل تک پہنچ رہی ہے، واپس آ رہی نہیں، اگر آ رہی تو اندر گئی. اس لیے اللہ کا کہتے ہیں کہ مومنین کی شان کیا ہے؟ وقالوا سمعنا، وہ سنتے کر دیتے، جیسے ہی بات لگتی ہے فوراً عمل باہر آ جاتا ہے، فوراً آتا ہے، اس میں انتظار نہیں کرتے. کیونکہ اگر لگنی چاہیے بس، تو ضروری نہیں ہے میرے بھائی میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو دل تک بھی پہنچ رہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کانوں تک آواز جاتی ہے لیکن دل تک پہنچتی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گونگے بہرے ہیں، حالانکہ وہ گونگے بہرے، وہ دل سے گونگے بہرے، ان تک اندر تک یہ آواز پہنچ ہی نہیں. پہنچے یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ باہر آئے گی. اگر نہیں آ رہی تو نہیں پہنچی. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سیدھی بات. اب ایک بات سنیں کہ آپ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کے گھر کو، آپ کے اہل و عیال کو حفاظت میں رکھے. لیکن صرف کیونکہ نا احادیث جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ زیادہ سخت ہے، ہمارا دین سخت ہے. میڈیا کہتا ہے یار دین بڑا سخت کر کے بیان کرتے ہیں.
لیکن جب کچھ مثال کے ساتھ ہماری زندگیوں کی نوعیت کے ساتھ رکھ کے اس کو بیان کیا جائے تو پھر زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. نہیں یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہمارے ان کا ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے حق کہا ہے، لیکن ساتھ میں ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دنیاوی زندگی کے حوالے سے بھی حق کہا ہے، یعنی کہ دنیا کے لیے ہمارے لیے فائدہ اور آخرت کے لیے بھی فائدہ. یعنی حلال جس کو اسلام نے حلال کہا ہے نا بھائی، اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرتا ہے، کیونکہ یہ دین اس دنیا کے لیے ہے. آخرت میں تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آخرت میں مزہ ہی ہونا بس، سمجھ رہے؟ سارا کچھ کرنا تو دنیا میں، اور اگر کسی شے کو حرام کرے تو بھائی تیری دنیا کے لیے بھی وہ غلط ہے، تیرے جسم کے لیے غلط ہے، تیرے معاش کے لیے غلط ہے، اس لیے اس کو حرام کر. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہے، فائر بریگیڈ والے آئے ہوئے کیونکہ آپ کے پورے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کے بیوی بچے سب جل کے راکھ ہو گئے، ساری زندگی کی جمع پونجی جل کے راکھ ہو گئی. بھائی یہ صرف الفاظ ہیں، ہم اس بندے کا درد بیان کر سکتے ہیں کہ کس لیول کا وہ درد محسوس کرے گا جب یہ سب کچھ دیکھے گا اپنی نظروں کے سامنے. اور اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی نے اگر کسی حادثے میں کسی اپنے کو کھویا ہے تو وہ اس مثال کو زیادہ محسوس کرے گا. اب آپ رسول اللہ کی حدیث سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو فوت کر دی گویا اس کے اہل و عیال اور دنیا کی تمام بتا تباہ و برباد ہو. یعنی وہ جو دکھ تمہیں محسوس ہوا ہے نا، اس سے 1000 گنا محسوس ہوگا تمہیں جب تو اللہ کے سامنے جائے گا، کیونکہ سب برباد ہے، کچھ نہیں بچا. اور اس کی وضاحت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ کہا جس نے عصر کی نماز ادا نہ کی، بڑا اہم جملہ ہے، عصر کی نماز جس نے ادا نہ کی اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں. تو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو کلی طور پہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہے نماز تو پھر اس کا جو بھی نیکی وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اور اگر اس روز کے لیے یعنی کہ آج کا دن ہے، منگل کا دن ہے، منگل کے دن اس نے نماز نہیں پڑھی تو منگل کے دن جو اس نے اعمال کیا وہ قبول نہیں. یعنی کیونکہ یہ پہلا عملی طور پہ مظاہرہ ہے ایک مومن ہونے کے ثبوت کا، تو یہ ادا ہوگا تو اس کے بعد آنے والا ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اگر یہ ادا نہیں ہے تو اللہ کا عمل بھی قبول نہیں. اس کی مثال ایسے بھی سمجھے کہ ایک بندہ پورے گلی پورے محلے نو جٹھے پا رہا ہے لیکن ماں نو پوچھتا نہیں. تو یہ پورے پنڈ کا جو مرضی کر لے لیکن کوئی بھی اسے محبت کرنے والا کہے گا، کیونکہ سب سے پہلے حق کس کا بنتا ہے؟ اس کے باپ کا حق بنتا ہے. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اچھا بننا ہے سب سے پہلے تو میرے ساتھ اچھا بننا، یعنی سب سے پہلے تو میں نے سب کچھ تجھے عطا کیا، تو میرے مرہون منت ہے اس دنیا میں ایک ذرے کا، سب سے پہلے تو اچھائی کر، تو میرے ساتھ کر، اس کے بعد تیرے ماں باپ آتے، تیری دنیا والے آتے، اس کے بعد یہ ساری بات. لیکن میرے بھائیوں دوستو، میں جس مدعے پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں نا وہ صرف یہ نہیں ہے، وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو وعیدیں سنا دیں، ہم لوگوں کو صرف اتنی بات بتلا دیں کہ بھائی نماز نہ پڑھنے کا اتنا بڑا گناہ ہے. نہیں، یہ آدھا ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نام کی چیز موجود نہیں ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ بندہ نماز کی طرف آتا ہی نہیں، دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ کون سا مسلمان ہوگا جس کے سامنے اتنی بڑی بڑی حدیث، اتنی بڑی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور وہ کہ میں نہیں پڑھتا؟ یہ تو بغاوت ہے. شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغی، بغاوت کرنے والا. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے بس میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، ایک بندہ ہوتا ہے کروا کے کھا. یہ بغاوت ہے. یہ جو بغاوت ہوتی ہے نا، میرا یہ ماننا ہے ہماری مسلمان اکثریت باغی نہیں، گنہگار ہے، گنہگار ہے. ہمیں اب اس بات پہ محنت یا سوچنا چاہیے کہ یار اتنی بڑی بڑی وعیدوں کے باوجود یہ بندے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں صرف نفرت ہونے لگ جاتی ہے، کالا مسلمان ہے. ہمارے نبی کی سیدھی سیدھی حدیث ہے کہ مومن کافر میں فرق کرنا چاہے، نماز ہے تو نہیں پڑھو تو کافر ہے، بات ختم، اللہ اللہ فیصلہ. نہیں میرے بھائی، اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا. اپنے فوجی مار دینا اتنا آسان نہیں ہے، اپنے ہی بندے کو اپنا دشمن بنا دینا اتنا آسان کام نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے تھے کہ میرا اگر مسلمان ہو چکا ہے، ہمارے گروپ میں آ چکا ہے، تو وہ بچا رہے، وہ ہمارا ہی رہے، کوئی نہ کوئی تعویل ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے نہیں بھائی یہ گنہگار ہے، اللہ معاف کر دے گا، پڑھ لیں، یہ بچ جائے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ثابت ہو جائے یہ کافر ہے، کسی طریقے سے ثابت ہو جائے یہ مشرک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں نکالنے کی، رسول اللہ کوشش کرتے تھے ڈالنے کی، اپنے پاس رکھنے کی۔ ہماری محنت میرے بھائی اصل میں اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مسلمان نماز اس میں پڑھتا کیوں نہیں۔ تو سب سے بنیادی بات یہ سنیے گا بھائی، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ دیکھ کتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ قرآن کی آیت پہنچائی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، اب وہ کیسے ہوگا پتہ نہیں، کوئی سکرین اللہ لگائے گا یا جنت کے ذریعے کوئی دیوار ہوگی جہاں سے پار ہم جہنم میں بھی دیکھ سکیں گے، لیکن جنت والے جہنم کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں جب انسان اندھیرے کو دیکھتا ہے پھر اس کو روشنی کی قدر ہوتی ہے، جب انسان کھٹاس چکھتا ہے تو اس کو مٹھاس کی قدر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جہنم دکھائے گا اور جہنم والوں کو جنت دکھائے گی، کہ جب جہنم والوں کو پتہ چلے ہم نے کیا کھویا ہے اور جنت والوں کو پتہ چلے ہم نے کیا پایا ہے، پھر ہی مزہ آئے گا نا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ لیکن کچھ چہرے وہاں پہ جہنم میں جانے پہچانے ہوں گے، محلے دار ہوں گے، ساتھ والی گلی میں رہتے تھے، وہ حیران ہو جائیں گے یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مسلمان تھے۔ وہ پھر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ بھی جہنم میں تم کیسے چلے گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ کتنی بھائی صاف شفاف آیت ہے، کوئی اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف آیت۔ یعنی اللہ مستقبل کی بات ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے، یہ اللہ کتنی بڑی رحمت ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے تو وہاں پہ پہنچے اس لیے پہلے بتا دیا، یعنی اللہ نے نتیجہ پہلے بتا دیا کیا نکلے گا۔ یعنی یہ کیسا امتحان اللہ ہم سے لے رہا ہے کہ اللہ نے نتیجہ بھی پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ بٹو جملہ بولو گے تم اور جہنمی یہ جملہ بولیں گے، جنتی یہ جملہ بولیں گے، پھر بھی اگر بندہ نہیں سمجھ رہا یہ باغی ہے بھائی، یہ بغاوت کر رہا ہے، یعنی کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ سے ٹکر لینے کی ٹھان لی ہے۔ اور یہ سوال بھی میرے بھائی اللہ کے ہاں توہین ہوگی، یہ پوچھا جائے ان دونوں میں سے کون جیتے گا، کون جیتے گا بھائی؟ اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی آپ سمجھنے کی بات جو ہے وہ 5 باتیں میں نے کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے باتیں شروع کرتے ہیں۔ 5 باتیں یعنی کہ جو میرے مشاہدے کے مطابق مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان نماز ادا نہیں کر رہا، حالانکہ اتنی سخت وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اتنی سخت آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم تک پہنچائی کہ تقریباً صحابہ کسی بندے کو کسی عمل پہ کافر نہیں کہتے تھے سوائے تارک نماز والے جو نماز ادا نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے جس کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ ایمان والا ہے، کیونکہ یہ ثابت کر رہا ہے جو میں مانتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، میں صرف نعرہ نہیں مانتا۔ اب میرے بھائی ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں بڑی ہی گہرائی کے ساتھ وہ غلط فہمی داخل ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، کسی مسلمان سے، بھائی تو نیک بندہ کس کو مانتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نمازی روزے دار، ایسے داڑھی نماز روزہ اس کو ہم نیک مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا تھا کہ دین بھی ایسے بندے کو نیک مانتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ بندے نے نماز یا روزے کو مقصد بنا لیا۔ نماز روزہ دین میں مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے ایک اور مقصد کو حاصل کرنے کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی، بڑی سمجھنے کی بات ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر آپ کو نقطہ سمجھ آیا تو میری ایک ہی بات آپ کو سمجھ آئے گا۔ نماز روزہ حج زکات یہ کیا ہے؟ ذرائع ہے، یہ مقصد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے اب میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو میں کامیاب ہو گیا، نہیں، تو ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب اصل میں اس نماز کی وجہ سے ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر وہ نتیجہ نکل رہا ہے تو کامیاب ہے، اگر وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو بھائی یہ وہ نماز نہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے، یہ وہ نماز نہیں جو پڑھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، یعنی کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، نماز اگر تو پڑھتا ہے نا یہ تجھے گالی نکالنے دے گی نہیں، یہ نکالنے نہیں دے گی تجھے گالی، یہ گند نہیں کرنے دے گی، یہ چوک میں کھڑے ہو کے کسی بہن بیٹی کو تجھے تاڑنے نہیں دے گی، یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے نہیں دے گی۔ نماز میں نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کی نماز ایسا کر رہی، بولو بھائی،
نہیں اگر کر رہی تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹ نہیں کہہ سکتا تمہاری نماز تم سے جھوٹ بول رہی ہے. یہ وہ نماز نہیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. کیونکہ اس نماز کے بارے میں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو تمہیں روکے گی, یعنی گالی دینے کا دل کرے گا, اندر گالی نکل آئی ہے لیکن زبان پہ آئے گی نکل رہی نہیں بھائی. جھوٹ بولنے کا دل کرتا ہے, پتہ ہے جھوٹ بول کے 500 کی بجائے 5000 مل سکتا ہے, لیکن نکلے گا, اندر آئے گا, نکلے گا, کیونکہ نماز نہیں نکلنے دے گی. ایسا کمال کا وہ ہتھیار ایک مومن کے پاس آ جاتا ہے, وہ اس سے گناہ کروائی, یعنی کہ اب گناہ ہو بھی اگر جائے فوراً توبہ کرے گا, فوراً چھوٹے غلطی ہو, فوراً اللہ کیا بھول جائے گا, اللہ میں نے غلطی کی. اور یاد رکھے غلطی کرنے والا مومن ہوتا ہے, غلطی پہ ڈٹ جانے والا شیطان کا فالوور ہوتا ہے. بس سیدھی سی بات. آدم علیہ السلام ابلیس لعنت اللہ علیہ دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا. بولے بھائی اللہ نے آدم کو کہا پھل کھانا نہیں, اللہ نے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرنا, ابلیس نے بھی سجدہ نہیں کیا, آدم نے پھل کھا لیا. غلطی ہوئی ہے, دونوں طرف ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام, ہمارا یہ ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جب انبیاء سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا مقصد امت کو, آنے والے لوگوں کو سبق سکھانا ہوتا ہے کہ اگر نبیوں کے لیے میرا یہ اصول ہے تو بھئی تم کس کھیت کی کلی ہو, سمجھ رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے ظلم کیا, میں نے زیادتی کی ہے, غلطی میرے سے ہوئی ہے. اللہ نے فوراً آدم کو اٹھایا جنت میں واپس. لیکن ابلیس کیا ڈٹ گیا, غلطی کادی غلطی بھائی, میں آگ سے یہ مٹی سے, غلطی کادی, ڈٹ گیا. بتی دنا تو جڑی شاید نکل گئی واپس ہو سکتی, پنجابی یہی کہتے ہیں, اڑ نہیں واپس ہو سکتی. یہ ڈٹ گیا, یہ شیطان ہے جو جھک گیا, یہ آدمی ہے. آدم سے آدمی اور آدمیت. یاد رکھیں آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, مبارک ہو, مبارک ہو, اس میں خیر موجود ہے. یہ نیک انسان ہے. کیونکہ اسلام میں متقی ہونے کا, پرہیزگار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا نا کہ مولوی ہو کہ تو گال کاٹ رہے ہیں. بھائی کبھی کبھی واٹر چاٹ کے بندے منہ نکل سکتے, یہ بندہ ہے, وہ جن نہیں, آسمان سے نہیں اترا. یہ تو ہم نے سوچ لیا نا کہ نیک بندہ غلط کر سکتا, یہ تو آپ نے سوچا نا, قرآن نے تو نہیں سوچا, دین نے تو نہیں سوچا. دین کیا کہہ رہا ہے, غلطی تو پکی ہونی ہے, ہاں مان لینا بس غلطی کی. بھائی سگریٹ پی رہے ہو تو بھائی مان تو لو نا غلط کر رہا ہوں, کہ 400 فتوے ہیں, ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیری صحت کے لیے خراب ہے, تیرے جسم کے لیے خراب. مان تو صحیح نا بھائی, پھر اللہ ہدایت بھی دے دے. مان تو صحیح نا کہ اگر داڑھی نہیں رکھی ہے تو بھائی رکھنی چاہیے. مان تو صحیح نا, پھر ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. نہ تو چیونٹی کو رزق نہیں دیتا جب تک وہ بل سے باہر نہ آئے, چیونٹی کو نہیں دیتا بھائی, تو جیتا جاگتا ہے انسان ہے 6 فٹ کا. تو جو غلطی مان رہا ہوتا ہے نا میرے بھائی, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے, فوراً وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے, اللہ کے حضور جھک جاتا ہے, یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر. تو اس لیے نماز کا اصل مقصد وہ کردار سازی ہے. نماز کا اصل مقصد وہ آپ کے اندر اخلاق کیسے پیدا کرنے ہیں جس کو دیکھ کے دوسرے نمازی ہو جائے. وہ اقبال نے کہا نا, مجھے شعر صحیح یاد نہیں, کہ ایسا کمال کا نمازی بن کہ ابلیس تجھے دیکھ کے مسلمان ہو جائے. ابلیس دیکھے نا تو وہ بھی روئے ٹوٹے کہ کیا کمال کی شخصیت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے. کاش نہ کر کے اس کے سارے جھک کے ایسی شخصیت پیدا ہو جائے. ایسا آپ نے کردار پیدا کرنا ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ پہلی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں میرے بھائی یہ بڑا سخت جملہ ہے, سچ کڑوے ہی ہوتا ہے. دین کو سمجھنے میں, اسلام کو سمجھنے میں آج کی دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ ہیں جو دین پہ چل رہے ہیں. ان کو دیکھ کے دین پہ آنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے کہ مولوی اچھے خاصے دیندار ایک دوسرے پہ کیسے لان تان کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں. لوگ دوسری جگہوں سے دیندار لوگ ہیں لیکن دوسری جگہوں سے آ کے اگلے کی ستیہ ناش کر رہے ہیں, اس کے کاروبار کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز نے کے لیے کچھ پیدا کیا ہے, اسی نام پڑھ کے پھر چل رہے ہیں. عام سی بات ہے, نواز صاحب فلاں بندے نے مجھے دھوکہ دیا حالانکہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے, فلاں بندے نے یہ کام کیا حالانکہ وہ 5 سال نمازی ہے, پھر سب کچھ کرتا ہے لیکن اس نے ایسا کر دیا. اکثر لوگ یہ میرے پاس شکایت میں, یعنی ان کا ماننا کیا ہے, کوئی نماز پڑھے تو یہ کر سکتا
یہ تو نہیں کر سکتا. اگر وہ پھر بھی کر رہا ہے تو بھائی نماز میں کوئی اس کی نماز میں کوئی مسئلہ ہے. میں مثال دیتا ہوں, 3-4 باتیں رکھتا ہوں کہ نماز آپ میں کیا پیدا کر سکتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, کیونکہ میرے بھائی جو دنیا آنے والی ہے آخرت کی وہ تو ہم نے دیکھی, ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے تو یہ دنیا دیکھی ہے. اس دنیا میں تیری نماز کوئی اثر پیدا نہیں کر رہی تو آخرت میں کیسے کرے گی؟ او بھائی جو دنیا دکھتی ہے یہاں پہ تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اپنے محلے کو, اپنی گلی کو, اس علاقے کو, آخرت میں یہ شاید کیسے فائدہ پیدا کرے؟ کیا گارنٹی بنا کے تو بیٹھا ہوا ہے ذہن میں؟ کچھ بھی نہیں کر رہی دنیا. جیسا تو تھا ویسے کا ویسے ہی ہے. بدلا کیا ہے؟ یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے تو کیا تھا, نماز پڑھنے کے بعد تو کیا ہے. تیرے میں تبدیلی اگر آئی ہے تو بھائی اس نماز نے کوئی رنگ چھوڑا ہے. اگر کاف نہیں پیدا ہوا, جیسا تو پہلے تھا, جیسے تو پہلے کرپشن کرتا تھا, جھوٹ بول کے مال بیچتا تھا, رشوت لیتا تھا, غیبت کرتا تھا, سارا کچھ اب بھی کر رہا ہے, تو بھائی اللہ تو کہہ رہے ہیں نماز تمہیں روکے گی. نہیں روک رہی تو اللہ کا قرآن نعوذ باللہ غلط نہیں کہتا, تیری نماز غلط ہے. سب سے پہلی شاید نماز پتہ کیسے سکھاتی ہے؟ صفائی. کیا سکھاتی ہے بھائی؟ کیوں سکھاتے ہیں؟ کیونکہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وضو سے, طہارت سے. یعنی کہ 5 وقت کا جو نمازی ہے میرے بھائی, سننا نا, بڑی سننے کی بات ہے. پاکستان میں کم و بیش 8 لاکھ مسجد ہیں. کتنی مسجد ہیں؟ 8 لاکھ مسجد. یعنی ہر 2 کلومیٹر پہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسجد نظر آ جاتی ہے. 8 لاکھ مسجد ہو, آپ 15 20 بندے بھی لگاؤ جو 5 وقت کے نمازی ہیں, لیکن اس ملک میں دنیا کا سب سے گندا ترین شہر لاہور ہے. یہ کیڑی نماز پڑھ رہے بھائی؟ یعنی ہماری ہر عبادت شروع ہو رہی ہے صفائی سے, ستھرائی سے, طہارت سے. نصف ایمان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہمارے علاقے دنیا کے گندے ترین علاقے ہیں. تو آپ کی نماز نے کو رنگ چھوڑا, آپ نے رنگ نہیں چھوڑ رہی بھائی, اثر نہیں پیدا کر رہی آپ کے معاشرے میں, کہ آپ کا سب سے گندا ترین شہر بھائی لاہور ہے پہلے نمبر پہ. پولوشن میں ابھی یہ پچھلے دنوں پولوشن میں سب سے پہلے نمبر پہ دنیا میں جو شہر لاہور ہے. یعنی کہ مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہمارے لوگوں کو یقین کرے تھوکنے کی تمیز نہیں ہے, تھوکنا نہیں آتا ان کو. ایسے گلی میں جاتے ہیں ہاں تو بلغم پہن دیتے ہیں. آپ مسجد آ رہے ہیں, آپ کو بلغم پڑا ہوا نظر آئے, اچھا لگے گا برا لگے گا بھائی؟ کوفت آئے گی. اچھا خاصا سیاح آدمی, لیکن مجھے اس میں ترس آتا ہے, اس کو تھوکنا آتا ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ سخت بات ہے, لیکن بھائی مثال یہی ہے. کتا کیسے بیٹھتا ہے جگہ بھائی, کیسے بیٹھتا ہے کتا؟ گالی ہے. بلی, یقین کر میں ایک بلی کو دیکھتا رہا, کبھی ادھر جا رہی, کبھی ادھر جا رہی, کبھی رائٹ جا رہی, کبھی لیفٹ جا رہی ہے. میں نے پتا نہیں اس کو کیا ہوا. وہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی پیشاب کرنے کے لیے, کیونکہ مٹی نظر نہیں آ رہی. اس نے کیا ہے کہ مٹی پھینکی اس کے اوپر. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے طریقہ بتایا تھوکنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ رخ تھوکا نہ کرو, قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا نہ کرو. لیکن اگر تھوکنا پڑ جائے, یعنی کہ ادھر بھی کچھ نہیں, ادھر بھی نہیں ہے, پیچھے بھی نہیں تھوک سکتے, تو ہے ہی وہ جگہ, تو تھوکنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کا پلو لیا اور اس پہ اشارتاً تھوکا, پھر اس کو صاف کیا. پھر اس کو صاف جوتے سے کیا کیا کرو, صاف کرتے کرو. اب دیکھیں یہ نفسیات بتا رہی ہیں ہمارے معاشرے کی. ہمیں گند ڈالنا آتا ہے, صفائی کرنی. صفائی کون کرے گا؟ دوسرا. گند میرا ہے, اور یقین کرے وہ جوتا مارنے کا پتہ کیوں نہیں دل کرتا؟ کوفت ہوتی ہے. آپ بتائیں لیٹرین یوز کرنا ہمارے لوگوں کو نہیں آتا, حالانکہ کبیرہ گناہ ہے. پیشاب کے قطروں سے بچنا جو نہیں بچنا کبیرہ گناہ. ہمارے نبی نے قبر میں عذاب ہوتے دیکھا, اور صحابہ نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ بھائی یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. اب بتائیں یہ فلش ہے, لیٹرین جو بنی ہوئی ہے, یہاں پہ پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں, پخانے کے وہ قطرے ہوتے ہیں, ادھر کیسے پہنچ گئے؟ کوئی اس کو خیال نہیں ہے کہ میں لیٹرین کس طرح پبلک ٹوائلٹ, یعنی کہ جو عوامی لیٹرینیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر کہنا ہے اس کو استعمال ہی نہ کیا کرو, وہ بیماری ہی نہیں ہے. کون استعمال کر رہا ہو بھائی؟ کون کر رہا ہے؟ وزیر عمران خان آ کے استعمال کر رہا ہے اس لیٹرین کو. یعنی نواز شریف کرتا ہے, وہ لوگ کون کرتا ہے؟ وہ بندے کر رہے ہیں جو 5 وقت میں طہارت کے ساتھ وضو کر کے صفائی ستھرائی کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. ان کو یار تھوکنا نہیں آتا ہے, ان کو لیٹرین استعمال نہیں کرنی آتی. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, یعنی کہ یہودی مذاق اڑاتے تھے صحابہ کا, یہ کیسا نبی ہے تمہیں لیٹرین جانا سکھاتا ہے. تو صحابہ فخر سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبت کرنے والا نبی دیا جو ہمیں لیٹرین تک استعمال کرنا سکھاتا ہے, تو سوچو دنیا کی دوسری باتیں کس انداز میں سکھائے گا.
جیسے ماں نہیں ہوتی اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم جانا سکھایا کہ بھائی لیٹرین میں پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے, پھر یہ والی دعا پڑھنی ہے, پھر اندر داخل ہونا ہے, اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے, مٹی ہے تو ایسے دھونا ہے, پانی ہے تو ایسے دھونا ہے, باہر سیدھا قدم رکھنا ہے, پھر یہ دعا پڑھ, پورا کچھ سکھایا. تو سب سے پہلی وجہ میرے بھائی آپ کے اندر صفائی پیدا ہونی چاہیے. اب آپ مسجد میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں نا نیکی کا, لیکن مسجد کے سامنے گٹر کھلا ہے. یار بندے اندھے ہیں, بولے بھائی اندھے ہیں لوگ, ان کو مسجد آتے نظر نہیں آ رہا کہ مسجد کے سامنے گٹر کھلا, مسجد 2 کروڑ کی بنی ہوئی ہے, یہ 200 روپے کا گٹر نہیں صاف کرا رہے, انہوں نے کٹا کام کرنا ہے. یہ خلافت کی باتیں کرتے ہیں, اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار, یعنی کہ مفت ہے, کسی کو پیسے دینے ہیں 200 روپے, اس نے گٹر صاف کر دینا, وہ ہوتا, وہ نہیں ہو رہا تم سے یار. شکر کرو ان لوگوں کے اپنے ملک نہیں چڑھ گئے. یعنی کہ مفت کی دیگ آ جائے نا ہمارے ہاتھ میں تو اپنوں کو زیادہ بوٹیاں ڈال کے دیتے ہیں, غیروں کو چھوڑی ڈالتے ہیں. مفت کی دیگ, مفت کی دیگ ساڈے کو نہیں سنبھالی جاتی. آپ اندازہ لگاؤ نا یار, ہم اس ملک کا نظام چلا پائیں گے؟ جوش جذبے کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا بھائی. آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے, دکھاؤ تو صحیح نا اپنے لوگوں کو, اپنے علاقوں کو, کہ دیکھو نماز نے مجھے کیسا بنایا ہے. اگر تم چاہتے تم ایسا بننا چاہتے تو نماز پڑھ لیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بھائی. اس لیے یاد رکھیں, تقوی ہے نا تقوی, رات کو اٹھ کے رو رہے تھے, گڈھے بڑے میں ہیں, اس کا مجھے کیا فائدہ؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, جو مرضی کہانی ڈال لو آپ اللہ کے ساتھ. مجھے فائدہ کب ہوگا؟ جب اس تقوی کی خیر مجھ تک بھی پہنچے گی, جب آپ کی زبان سے پھول میرے لیے بھی نکلے گا, جب میں مصیبت میں ہوں اور آپ میرے لیے کچھ کرو گے, اب مجھے سمجھ آئے گا کہ یار تقوی ہونا چاہیے بندے نے, کیونکہ یہ دوسروں کے کام ہوتا ہے, دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز تو یہ کرے گی, اس کو کرنا چاہیے, نہیں کر رہی تو نماز میں مسئلہ نہیں ہے, تیری اس نماز کی ادائیگی میں مسئلہ ہے. تو پہلی شے نماز کیا سکھاتی ہے بھائی؟ صفائی سکھاتی ہے. ہمارے بہنیں ہیں, اللہ ان کی عزتوں سے نوازے, اللہ ان کی عزتیں محفوظ رکھے. اب برقع کالا ہوتا ہے, 2 ہفتے تو ہوتی نہیں ہے, کیونکہ کالا ہوتا ہے تو اس کا گند نظر نہیں آتا, اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے. یقین کریں اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں, ان کے دانتوں میں سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, بیٹھا نہیں جاتا, ان کے پاس نہیں بیٹھا جاتا, اب بتایا بھی نہیں جاتا. ایک دفعہ دسنا دے ختم, یہ اسلام کا ختم. حالانکہ آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے بھائی؟ جو آپ کی غلطی بتاتا ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہے. شیشہ آپ کو کیا دکھاتا ہے بھائی؟ جو ہے. شیشہ وہ دکھاتا ہے جو ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, یعنی اس کو نظر نہیں آ رہا میرے جسم پہ کیا ہے, لیکن دوسرے کو تو آ رہا ہے نا, وہ بتاتا ہے بھائی اس کو صاف کر لو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ دشمن تجھے یہ بات بتا تو شرمندہ ہوگا, میں تو تیرا اپنا ہوں, تیرا دوست, میری بات کو کم از کم پکڑ لے. یقین کریں ہمارے ایک اچھے خاصے بندے تھے, دیندار ہیں, نماز شاد ہیں, ان کے دانتوں پہ الی لگ گئی ہے. الی, اللہ کے قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, الی جس کو کہتے ہیں, وہ لگے صاف ہوتے ہی نہیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ روزے میں بھی مسواک کر رہے ہیں, روزے کے اندر کر رہے ہیں مسواک, اس قدر صفائی کا اہتمام ہے. صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے نا, کہ کدھر گئے ہیں, خوشبو سے ڈھونڈتے تھے, ان کی پسینے سے بھی خوشبو ہے, پھر وہ خوشبو لگاتے نہیں تھے, چھوٹی چھوٹی اگر شیشی اندر پوری شیشی ڈیر لیتے تھے اپنے سر پہ. اتنا پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے دنیا میں ہر شے عارضی ہے, اس عارضی محبت میں, اس عارضی دنیا میں مجھے سب سے پسندیدہ 2 چیزیں ہیں, ایک نیک صالح عورت اور دوسری خوشبو. خوشبو آئے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے ایمان والو جب مسجد میں جاؤ پپو بن کے جاؤ. صحیح بات ہے, اس کا ترجمہ صحیح والا ہمارے معاشرے میں پپو بن کے جاؤ, سونا بن کے جاؤ, اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر تھے, یعنی خیبر فتح نہیں ہو رہا, دنوں سے جنگیں جاری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر فتح کرے گا. جیسے ہی جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے سوچا کہ کل نکل پڑے, کیونکہ ایمان کا فتح میں ہی کروں گا, کہ نبی نے کہہ دیا. اس قدر شیر دل جب نماز کے لیے آتے تھر تھر کانپنے لگتے تھے. صحابہ کہتے ہیں آپ کانپتے کیوں جب نماز کے لیے جائیں؟ کہنے لگے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, کانپوں گی نا, کانپنی بھی نہ چڑھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, بھائی یہ باتیں دیکھیں. اصل میں نے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یار جان دو آپ سب میں بھی دسنا دی گل ہے, جگہ پہ بندہ ہو گیا, وہ بھی ترس والی بات ہے, لوگوں کو نہیں پتا. آپ ایمان سے بتائیے, یہ ٹوٹنے والی حدیث ہے,
کتنے بھائی نے پہلے سنی ہوئی تھی؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے سنی ہوئی تھی. 1 2. دیکھیں اکثر نے نہیں سنی. تو بھائی نہیں پتا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو بات نہیں پتا جب پتا ہونے کے بعد آپ کرو، اب کام خراب ہو رہا ہے بھائی. اب تو پتا چل گیا نا. اب یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایسی مجلس تھی، ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ لال غصے میں آئے اور کہا نکل جائے یہاں سے. یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین. جو چڑیا وہ اگر تکلیف میں ہوتی تھی اس کو دیکھ کے رو پڑتے تھے. یہ وہ نبی ہے بھائی کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اتنی رحمت والا نبی. صحابی آ رہے ہیں بھائی اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجلس سے نکل جاؤ، یہاں نہیں بیٹھنا. اچھا نعوذ باللہ، صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دیتے تھے. انہوں نے الٹا نہیں سوچا ایسی کیا بات ہے مجھے باہر نکال دیا. نہیں، ضرور مجھ میں کوئی غلطی ہے، میں نے کچھ غلط کیا. تو انہوں نے اپنا حلیہ دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گدے بندے. انہوں نے کہا لگتا ہے کام میں ہی ہے. انہوں نے اپنی کنگھی شنگھی کی، تیل سے لگایا، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، مسجد میں آئے. تو جیسے ہی داخل ہوئے تو رسول اللہ کے چہرے پہ اسمائل آ، مسکراہٹ آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم شیطان کی طرح دکھو. کنگھی نہ کرنا ہمارے نوجوان میں فیشن ہو گیا. بال بکھرے میں، عجیب و غریب سے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھی کے منہ سے نکالنے میں. ایک صحابی آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے کہا تیرے پاس کنگھی ہے؟ کہتے جی ہے. تو استعمال کرو اس کو. بالوں پہ اکرام کرو، عزت کرو. اس بال کی بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کیا کمال کا مذہب ہے بھائی. سب سے پہلے تو آپ دکھو ایسا نا کہ دکھنے سے لگے. یقین کریں آپ کو یہ بات حیرت لگے گی. ہمارے ملیشیا میں جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں پہ 30 سے زیادہ لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے. تو ان میں ایک افریقہ کا بھائی تھا، وہ مسلمان ہوا. تو ہم اکثر سے پوچھتے تھے بھائی کیا وجہ ہے تم مسلمان ہوئے؟ تاکہ وہ وجہ یار ہم بھی کہیں کہ اسلام میں اتنی کمال خوبی ہے. ایک بندے نے پوری زندگی چھوڑ کے اس ایک وجہ سے اسلام قبول کر لیا. کہنے لگا بھائی میں نا ادھر سے یونیورسٹی سے آتا تھا نا، تو وہ مسجد ہماری رستے میں ہے. تو جمعے والے دن نا تم سارے پپو بنے ہوتے ہیں. وہ اکثر لوگوں نے ٹوپ پہنی ہوتی تھی سعودی عرب والے، پھر خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، تیل سے لیا ہوا. جمعے والا دن ہماری بالا رسم میں کہہ لو ہے تو صحیح نا. کہتے پھر مل رہے ایسے ہوتے تھے جیسے صدیوں سے جانتے ہیں. تو میں نے ایک دن بندے سے پوچھا کہ جتنی شکلی تو ڈال رہا تھا. پھر عربی جو ہے نا وہ بوسا بھی دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے ملتے ہوئے بوسا دیتے ہیں. تو اس کو تو جانتا ہے. کہتا زندگی میں پہلی بار ملا ہوں میں. کہتا اتنی محبت، میرا پیو نہیں بنوا نہیں ملتا، میرا باپ نہیں ملتا. کہتا صرف یہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے، یہ آپ کا انداز، اس کو دیکھ کر مسلمان ہو. یعنی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں نا میرے بھائی، ایک بندہ گندا بندہ ہے، ہمارے میں تو جتنا گندا بندہ اتنا پہنچے ہے. جوڑا جتنا گندا ہے انہیں بو آ رہی ہے، اتنی پیشاب کر رہا ہے، پہنچ گیا جی. کیونکہ الف ہو گیا. الف کا مطلب یہ ہو گیا، مطلب یعنی کہ جیسے دنیا سے آیا تھا نا ویسا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی کو بات ہو سکتی ہے. اب اسلام یعنی کہ نماز آپ کو پہلی شے کیا سکھا رہی ہے بھائی؟ اس کا 10% بھی پیدا کر دو نا، آدھے لوگ نمازی ہو جائیں گے. کیونکہ آپ لوگوں کیا ہو یار تو اتنا صاف کیسے ہوا بھائی؟ نماز. اب یہ نماز اثر پیدا کر رہی ہے، اثرات دکھا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں اثرات نظر ہے بولے بھائی. دوسری شاید نماز کیسے کھاتے ہیں سنیے گا. نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بولے میں کہاں شروع ہوتی ہے؟ وہ بولو نا یار. ہاں جی، اللہ اکبر سے. کتنے بڑے بڑے اذکار ہیں اللہ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. لیکن نماز کہاں شروع ہو رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ ذکر ہم کون سا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. نیچے جاتے ہو اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہر جگہ پہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ اکبر. پھر ہاتھ بھی کیسے کھڑے کر رہے ہیں؟ یعنی ہاتھ کھڑے کرنے کا انداز بھی ایسا ہے، اللہ اکبر. دنیا پیچھے رہ گئی، اللہ میرے آگے ہے. اور اللہ اکبر وہ بڑا ہے، باقی جو کچھ میں چھوڑ گیا وہ چھوٹا ہے. یعنی نماز کے شروع کرنے پہ آپ یہ اقرار کرتے ہیں میری دکان چھوٹی ہے، میری لڑائی جھگڑے چھوٹے، میری عزتیں چھوٹی، بڑا کون ہے؟ اللہ. یعنی میری زندگی میں سب سے پہلے اللہ ہے. یقین کریں صرف ایک روز بھی ایسا ہو جائے نا، یہ دنیا میں خبر بن جائے گی باقاعدہ کہ اذان ہوئی ہے پورا بازار بند ہو گیا. خبر بن جائے گی. اب تو ہے نہیں نا خبر. ہماری جو محلے میں مسجد ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کا چوک ہے، یقین کریں ٹوٹل لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ اسپیکر کی جماعت کی آواز باہر بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر کا اثر پیدا. بھائی آپ نے ابھی کہا کون پڑھا؟ اس لیے اذان کا آپ نے جواب بھی دینا ہے. جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جی 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 اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے جواب دینا ہے. یعنی جو وہ کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں. ماننے کے اگر آپ ثابت نہیں کرو گے تو یہ ماننا کیا ہے؟
نہ رہی ہے میرے بھائی، اس کے علاوہ کسی کو حقیقت نہیں ہے. اب یہ پبلک دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھے؟ اذان ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، دیندار ہے، مسلمان ہے، لیکن کوئی شے بات، میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. یقین کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں کہ میں وہ منفی ہوں اپنے ملک کے بارے میں، نہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ اسی ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے گا انشاءاللہ، یہی وہ ملک ہوگا. لیکن جیسے ابھی ہماری عوام ہے نا، اگر آج حکومت اعلان کر دے نا کہ بھی اذان ٹائم کاروبار حرام ہے، کاروبار کر سکتے، اسی عوام نے احتجاج کرنا، یہی عوام سڑک پہ ہو، اسی عوام نے. ساڈا مسئلہ اپنا مسئلہ ہے، ہمارا پرسنل چیز ہے، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دکانیں کیوں بند کروا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہی سب کچھ کریں گے. اور ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں اسلام نظام کون سا ہونا چاہیے؟ صرف ایک اعلان ہونا ہے کہ ہر شے بند. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنی ہے. ضیاء الحق نے کام کیا نا کہ بھائی جو بھی سرکاری ادارے ہیں ظہر اور عصر کے ٹائم کیا ہے؟ ہر شے بند ہے، نماز پڑھنی ہے. دیکھ لو ملک میں پڑھنا شروع ہو گئے، لوگ عادت ہونا شروع ہو گئی. لیکن انہی لوگوں نے پھر کہا یار یہ سختی ہے، تم ضیاء الحق کیا ہے کام بھی کٹو، یہ نہیں کرنے دینا. یعنی کہ یار تم کیسے لوگ ہو بھائی؟ اندر ہو باہر ہو، تم ہو رہو، کہتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور. تیسری شے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر قیام. قیام کا لفظ قیامت اسی سے نکلا ہے. قیامت والے دن علماء کا جس انداز سے ہم نے کھڑے ہونا ہے نا، اسی انداز میں آپ نماز میں کھڑے ہونا ہے اس قیام کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا تصور کرو جیسے تم اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہو، تیار ہو. یعنی یہ نماز تیری آخری نماز ہے. کیا تو اس نماز کے بعد ابھی جو ماں کے ساتھ لڑ کے آیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ابھی جو ٹھٹا مار کے اپنے بھرا کو، کیا اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ابھی جو غیبت کر کے آیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اب آپ بتائیں اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھے، ایک بھی نماز کافی نہیں ہے انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، ایک بھی. کیونکہ بھائی قیام کا مقصد ہی ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا بادشاہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی کوئی مجھے بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، میرے اعمال نہیں مجھے بچانا ہے. تو بھائی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. مومن یہ نہیں سوچتا پی ٹی آئی نے کیا کیا، پی ایم ایل نے کیا کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، حکومت نے کیا کیا. بس وہ یہ سوچتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے تو اس کا جواب دینا. بھائی اللہ کہے گا بھائی حکومت جانے میں جانوں، تیرا مسئلہ وہ ہے جو تیرا اختیار ہے، جس پہ تیرا زور چلتا ہے. تو اپنا بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اپنی قوم کے لیے کیا کیا. بھائی تو نے صرف اس کا. تو یہ جو قیام ہوتا ہے یہ آپ کو یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، جواب دہی کا احساس دلاتا ہے. یاد رکھیں بدماش بندہ کون ہوتا ہے بھائی پتہ ہے؟ جس میں جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے. منو کو پھڑ سکتا بدماش ہو. گنڈا یہی ہوتا ہے نا، پولیس میری جیب میں، عدالت میری جیب میں، وکیل میری جیب میں، منو کو پھڑ سکتا ہے. تبھی تو وہ بدماشی کرتا ہے، راہ میں جاتے جاتے کسی کو سر مار دیتا ہے. وجہ کیونکہ جواب دہی کا احساس ہے، اسی کو بدماش کہتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے نا جنہ جتنے دال لگتا وہ گھٹ کرتا نہیں کرتا نا. تو اندر سے سارے ہی ہیں، موقع نہیں مل رہا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا تو نے کرپشن نہیں کی کیونکہ موقع نہیں ملا. دیکھیں نا فاپڑا کے اندر جو بھی ہے، جو عوام کے اندر پولیس کے اندر جو بھی ہے، وہ ساری زندگی سے جو نہیں ہے نا بھائی. نئے لوگ بھی جا رہے ہیں نا بھائی، جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ وہ بھی تو وہی گند ڈال رہے ہیں نا جو پہلے ڈال رہے تھے. وہ کہتے ہیں آپ صاحب 20,000 روپے لگے گا میٹر لگوانے کا. میں کہتا یار ایک درخواست کہہ رہا ہے، درخواست دینی ہے بس آ کے لگوا دیں گے. آپ صاحب 20,000 تسی منو نہیں دینا، کسی اور کو دے چھوڑنا، دینا تو تسی ہے کہ انہوں منو ہی دے دو، میں تو مسیتی بھی دینا تھوڑا جہا، میں تو دے بھی دینا وا، میں تو یتیم بچی سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں. بھائی 20,000 تے آنے ہی ہے نا، کیوں نہ میرے پاس ہی آ جائے، میں کم از کم چنگا تو استعمال کر دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے ہی بندے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے نماز کا قیام صحیح نہیں کیا، بس اس لیے جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا کہ میں نے جواب دینا، اللہ کے سامنے ظاہر ہونا. چوتھی چیز آپ دیکھیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے، آپ کا قیام بھی، آپ کا رکوع بھی، آپ کا سجدہ بھی آپ کو سب سے بڑی جو شے سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر کا خاتمہ. کیونکہ آپ کی سب سے بلند شے کیا ہے؟ یہ ماتھا ہے. وہ اللہ کے قدموں میں جھکا کے آپ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. یا اللہ تو بلند ہے، تو سب سے اونچا ہے. تو اب گردن کے پیچھے سریا کیا ہو جانا چاہیے؟ بولو بھائی، جڑا چودھری کو بیرے دیا نا وہ مسیحی چودھری نہیں، وہ کمری جو تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا، تیری اس سے زیادہ کوئی اوقات اللہ کے سامنے نہیں ہے. مان اس بات کو،
ساڈا پیر تے پیر آ جائے منہ گاڑ نکل جاندے اڑن کے نا میرے پیر تے پیر رکھ کون ہے بھائی تو 2 بار پیشاب کے رستے سے جو دنیا میں آیا یہ اوقات ہے اللہ کیسے بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن صرف بندے کو اس کی اوقات یاد کروانے کے لیے پیشاب کے رستے سے دنیا میں لے کے آیا یہ اوقات ہے بولے بندہ بن رب نہ بن بندہ بن اور بندہ کیا ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے ہمارے بندے 2 نمازیں پڑھ لیں 2-4 درود سن لیں عالم بن جاتا ہے اور صرف کیا بانٹتا ہے اب فتوے بانٹتا ہے کیوں کیونکہ اس نے سوچ لیا میں کہ جنت پکا نہ میں تے لکھوا کے لینا دیکھو نا سرٹیفکیٹ ہے میرے کو ہن تے انہاں سارے دی باری ہے انہوں نے سمجھاؤ آپ اصل میں بڑا سنے ہیں سب سے گندا غرور نیکی کا ہوتا ہے یاد رکھو شیطان کے پاس گاڑی بینک بیلنس کوئی نہیں تھا اس کے پاس نیکی تھی تھوڑی بہت اسی کے اوپر مار پڑ گیا ہم صدیوں سے باتیں کر رہے ہیں کل کے آدم اس کو سجدہ کرتے ہیں ہم نے کس لیے اتنا سب کچھ کیا تو یاد رکھیں میں اکثر کہتا ہوں تو ٹینس پہ میرے بھائی لیمو لگے لیمو کیا کرے گے ٹینی بھائی ٹینی پہ لیمو لگ گیا ہے ٹینی کیا کرے گی جھکے گی کاش نہیں لگیا پھر کیا کرے گی آکڑ جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں ٹنگر کیا کہتے ہیں ٹنگر ہے کیونکہ پتا ذرہ بھر بھی اس کے اوپر اگر کوئی شے لگی ہے فوراً کیا ہو جاتی ہے وہ اس کے اوپر وزن پڑتا ہے وہ جھک جاتی ہے اگر آپ کی نماز آپ میں عاجزی پیدا نہیں کر رہی کاخ نہیں پڑھ رہے آپ کاخ نہیں پڑھ رہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی شے اللہ کے سامنے نہیں کر رہا وجہ ہمارے نبی کی صحیح ہے جسے ذرہ تکبر ہے اچھا ہمارے نبی یہ بھی کہتے ہیں تکبر ہے ذرہ نظر نہیں آتا یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے اندر وہ جو ذرات نظر نہیں اس ذرے کی بات کر رہے ہیں یہ ذرہ بھی تکبر اگر تیرے اندر ہے جنت حرام ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لے اور بندے میں آکڑ اتنی یعنی کبھی کبھی مسجدوں میں اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے اس کو کسی بندے نے صرف ڈانٹ دیا یا کچھ کہہ دیا وہ مسجد چھوڑ جاتا ہے یا تو مسجد کیا دے واسطے آنا یا آپ مارن واسطے کہ لوگ کی تیرے پیر چومتے رہنا اس واسطے آتا تھا پھر تو ساری نمازیں ضائع کر دی تم نے مسجد تو اللہ کے لیے آتے ہیں اپنے غرور کو توڑنے کے لیے آتے ہیں 34 سجدے کرتا ہے کم از کم تو دن میں ان 34 سجدوں کے بعد بھی تیری آنکھ نہیں ٹوٹی تکبر نہیں ٹوٹا وہ کائی کی نماز پڑھ رہا ہے بھائی تو کیا کر کیا رہا ہے تو بھائی اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کسی کو نماز کا 10واں ملتا ہے کسی کو 7واں کسی کو 6واں کسی کو کاخ نہیں ملتا وہ نماز میں لیٹ کے اس کو منہ پہ مار کے جاتا ہے پڑے کول رکھ جو پڑی کاخ نہیں کیونکہ اس کا تکبر نہیں مٹا اب میری بھائی ایک بات بتا آپ کہتے ہیں میرے میں تکبر نہیں ہے یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا یہ رسول اللہ فیصلہ کرے گا جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تو بیمار ہے آپ کہتے ہیں میں تو وٹا کٹا ہوں ڈاکٹر کیا کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں تو میں بتاؤں گا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا نا بھائی کہ تکبر ہے کہ نہیں تکبر کی سب سے بڑی نشانی بندہ حق نہیں مانتا حدیثیں دکھا دو قرآن دکھا دو سارا کچھ چھوڑ کے سنا دو اس بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا یہ تکبر والا ہے اب میرے بھائی آپ کی پھوپھی خالہ چاچی تائی کسی سے ناراض ہے چھوڑیں اس بات کو آپ غلط ہے یا وہ غلط ہے اس کو چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنہ قاطع جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے اب اس حدیث کے بعد کیا آپ اپنے رشتہ دار سے معافی مانگیں گے رسول اللہ کا نعرہ مارنا نا نعرہ رسالت آسان ہے اڑک توڑ اپنی انا کے اوپر پہاڑ رکھ یہ کہتے ہوئے کہ اگر میرے گناہوں پہ اللہ مجھے پکڑنے پہ آ جائے میں ایک قدم بھی اٹھا سکتا اگر میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں کسی بزرگ سے کسی نے کہا نا بھائی سنیے گا ہمارے علماء کیسے سوچتے تھے اللہ اکبر کسی نے ان سے کہا یار آپ سے اتنی بڑی بڑی لوگ زیادتی کر دیتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں کہتے ہیں میرے معاف کر دے جنت جانتا ہے تو ان کی تکلیف ہو سکتا یعنی میں ناراض ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ میرے حقوق کی بنیاد پہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے کی کھٹے ہم نہ پائیں مار کے سارے مٹی ہو جانا مک جانا اگر میرے معاف کرنے سے جنت میں جاتا ہے تو بھائی میں نے معاف کیا جیب ایک عالم بازار میں گئے کہ ان کی جیب کٹ گئی تو لوگ جانتے تھے کتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا آؤ بھائی دعا کرتے ہیں کس کے لیے اس چور کے لیے جنہوں نے عالم کی جیب کاٹی عالم نے دعا کے ہاتھ اٹھا کہنے لگے یا اللہ اگر تو یہ چور عادتاً چوری کرتا ہے
اس کی عادت بنی ہوئی چوری کرنا، تو یہ والی چوری اس کی آخری بنا دے. اور یا اللہ اگر اس نے مجبوری سے میری جیب کاٹ دی، یعنی کھانے پینے کا نہیں تھا، کہیں سے اس کو پیسہ نہیں ملا، اس نے میری جیب کاٹ دی، یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کرتا ہوں. اسی 4 گالاں کرنی سی 400 بددعاواں دینی، لیکن جس بندے کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. یاد رکھے میرے بھائی، نیک اور گنہگار کا فرق پتا کیا ہے؟ گنہگار آدمی کے گناہ کھل کے لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، نیک بندے کے چھپے ہیں، بس یہ فرق ہے. شکر مناؤ. ہمارے اسلاف کہتے تھے میرے گناہوں کی بدبو آنا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارا ہے. بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ، بس نیک اور گناہگار میں اتنا ہی فرق ہے. گنہگار کے ایکسپوز ہو گیا بیچارے کے، لوگوں کے سامنے کھول دیا، اور جو نیک آدمی اس کا ایکسپوز ہے بس ایکسپوز نہیں ہوا. تو بھائی جھک کے رہو، عاجزی میں رہو. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ بتا اپنی غلطی ماننے. تو میرے بھائی اب دیکھیں، آپ ایمان سے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں اس سوچ کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے؟ تو بولے بھائی اگر اس سوچ کے ساتھ آپ صرف ایک نماز پڑھ لیں، آپ ایمان سے بتائیں کیا وہ انقلاب لا نہیں سکتی؟ کیا آپ کی دنیا الٹ پلٹ نہیں کر سکتی؟ لازم کر سکتی ہے. دوسری بات میرے بھائی، جلدی بات کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا. شیخ آپ ہاں جی، بس دو باتیں. دوسری بات بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، دیکھیں جب تک بندے کے پاس علم نہیں نہ پہنچا، جب تک لوگوں کے پاس علم نہیں پہنچا، ان کو ذمہ دار ٹھہرانا، بولے بھائی جہالت ہے، جاہل لوگ ہیں. اور یقین کریں میرے بھائی، ہمارے پاکستان میں ہم گلیوں میں پھرتے ہیں نا، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیول کی جہالت ہے. دیکھو نا، جس کو تھوکنا نہیں آتا، لیٹرین استعمال نہیں کرنی آتی. میں نے جب بھی اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جو بڑے اچھے خاصے لوگ ہیں، ان سے میں نماز سنتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ایک دفعہ پڑھی ہوتی ہے. بس یقین کریں ابھی تک شاید ہی کوئی ایک آدھی دفعہ ہوئی ہو، اس کے علاوہ کسی کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک، اس لیول کی جہالت ہے بھائی، اس لیول کی جہالت ہے. اس جہالت کے لیول پہ سیدھا کفر کے فتوے سنانا وہ کیا اثر کرے گا بھائی؟ ہمارے ابھی شیخ عبدالرب بھائی وہ بتا رہے تھے، بلوچستان گئے ہوئے تھے کچھ مال بانٹنے کے لیے غریبوں کے اندر. کہتے جواب میں آپ حیران ہو گئے، ہم وہاں پہ گئے تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمان ہیں بھائی. ہم نے ان سے پوچھا روزہ افطار یا سحر کیسے کرتے ہو؟ کہتے سورج نظر آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب غروب ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں. کہتا یار ایسے تو روزہ نہیں ہوتا. کہتا وہ مفتی کو پوچھنا. کہتا ہم ان کی مسجد میں گئے، امام مسجد ہے، ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہے ہیں، یعنی روزہ انہوں کا 7 بجے کھل جائے سورج، 8 بجے آ جائے، ادھر تو کسی کیا کرتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. یعنی کہ جب سورج نکل آئے، صحیح نظر آیا سورج، اور جب غروب ہوتا ہے. یہ عوام ہے ہماری، ہمیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آج سال چھاٹ رہے ہیں. او بھائی ہماری عوام اتنی جائے، پہلے علم تو پہنچاؤ نا، گھروں نکلو گے تو کچھ بچاؤ گے نا. ہم تو جزیرے پہ رہتے ہیں، دکان سے گھر، گھر سے مسجد، اس کے علاوہ دنیا تو ہم جانتے کوئی نہیں ہے. ہم نے تو صحابہ کی طرح محنت ہی نہیں کی کہ دریاؤں کے کناروں کے کھڑے ہو کے کہتے تھے ہمیں پتہ چل جائے اس کے پار بھی کوئی مخلوق ہے، دریاؤں پہ گھوڑے چلاتے تھے. اکثر صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، گھر میں ٹک کے بیٹھے، ٹک کے نہیں بیٹھے. اللہ کھانا تو دے دے، کتے خنزیر کو کھلا رہا ہے، ہم تو اللہ والے، ہمیں تو کھلائے گا. لیکن ہم نے دین جو ہے دوسروں تک، اگر ہمیں کو خیر ملی ہے دوسروں تک بھی ہم نے پہنچانے. تو بھائی دوسرا کام کیا ہے، ہمارے لوگ جاہل، ان کو واقعتاً نہیں پتا نماز کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں واقعتاً نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے کہ اتنا تو کم از کم پتہ ہی ہوگا، بھائی نہیں پتا. میں ابھی یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں بات کیسے بتاؤں، لیکن دین کی بات کرنے میں حیا نہیں. ہمارے گھر میں ایک بچی آتی ہے، وہ یہ بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے. آپ یقین کریں وہ خواتین کے گھروں میں جاتی ہے اور وہ انڈر شیو کرتی ہے، برنا ہو. تو میری وائف نے کہا بھائی یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. کہتی سارے ایسے کرتے ہیں. اب بیوٹی پارلر میں کیا ہو رہا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ہم کہیں گے یار یہ تو ہر دوسری عورت کو پتا ہوگا بھائی، وہ بھی مسلمان عورت ہے. بھائی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں یہ عام چیز ہے، میں نہیں چھوڑوں گی. حالانکہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. یہ عام چیز ہے. اس لیول کی جہالت ہمارے معاشرے میں. معذرت کے ساتھ میں آپ نے ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا. کتنے بھائی ہیں کلمہ آپ نے پڑھا کہ بھائی نے کیا کلمہ سارے پڑھے ایک دفعہ؟ آپ کو اس کلمے کے ذریعے اللہ سے 8 وعدے کرتے ہیں. کتنے بھائی ہیں جس کو وہ 8 وعدے پتہ ہے؟
یعنی کلمہ پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے نا، اس کلمے کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو معاہدہ کیا ہے، وہ 8 وعدے ہیں بھائی۔ کلمہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ وعدے مکمل ہوتے ہیں، اگر ان وعدوں میں سے ایک بھی مسنگ ہے وہ مکمل نہیں ہے، یہ کلمہ مکمل نہیں ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کتنے بھائی ہیں جن کو 8 شرطیں آتی ہیں؟ کتنے بھائی جنہوں نے پہلی دفعہ سنا کلمے کی شرطیں ہوتی ہیں؟ آپ کھڑا کریں، کتنے بھائی پڑھے؟ کوئی بات نہیں کریں بھائی، لیکن اکثریت نہیں پتا۔ تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ تک پہنچے ہی نہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھو، ہماری عوام جاہل ہے، تو یہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، ترس کھانے والی بات ہے، رحم والی بات ہے۔ وہ بھائی نہیں پتا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کے اوپر رحم بنتا ہے، علم کے اوپر سختی بنتی ہے۔ سمجھ رہا ہے؟ تو دوسری بات کیا ہے، لوگوں کو بتلائیں، ضرور محبت سے بتاؤ بھائی، پیار سے بتاؤ، کیونکہ لوگ کیا ہیں اکثر یہ جاہل ہیں، ان کو نہیں پتا۔ تیسری چیز بھائی، اس نماز کا نظام مسجد کے اندر قائم ہی نہیں ہے۔ ابھی میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا، آپ ایمان سے بتا مسجد سے وہ بندہ غائب ہو جائے، کیا ہمارے یہاں یہ رواج ہے اس کی گھر جا کے پوچھا جائے کیا ہوا ہے؟ بولے بھائی رواج ہے۔ اور رسول اللہ اتنی بڑی مجلس ہے ان کے صحابہ کی، ثابت بن قیس مسجد سے غائب ہو گئے، آپ کو اتنی بڑی مجلس میں پتا چلے گا میرا ایک صحابی نظر نہیں آ رہا، بندہ بھیجا ہے کہ بھائی تم مجلس میں کیوں نہیں آ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسجد میں مس کر رہے ہیں۔ وہ تو کسی بندے کو علیحدہ ہونے دیتے نہیں تھے، تیرا روٹی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، مسجد حل کرے گی۔ یہاں پہ مسجد صرف لینے والی ہے، دینے والی نہیں، مسجد میں نظام ہی نہیں ہے۔ آپ ایک حدیث سنیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر یعنی غریبی انسان سے کفر کروا دیتی ہے۔ کیا کروا دیتی ہے؟ بھائی جس بندے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، ہمارے نبی نے کہا اس سے کفر ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی 2 پیغام دے رہے ہیں، ایک نظام والوں کو، ایک اس فرد کو، کہ اپنی غریبی کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ وجہ کیونکہ جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو انسان زانی ہو جاتا ہے، شرابی ہو جاتا ہے، چور بن جاتا ہے اور کافر بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پیٹ تو بھرنا ہے، اس کی آگ تو بجھانی ہے۔ اور دوسرا نظام کو بتا رہے ہیں کہ اپنی عوام کو کم از کم 2 وقت کی روٹی پہنچاتے رہو تاکہ کفر نہ پھیلے۔ اب ہمارے نبی کا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو بھائی کفر ایک وجہ سے کب پھیلتا ہے؟ جب کھانے کو، تو مسجد میں وہ نظام ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو کھانے کو دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات اور نماز کیا کہ اکٹھا کیا ہے، کیونکہ جیسے مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہو، اب جس سے کندھے سے کندھا ملا رہا ہے اس کا جانو بھائی یہ بھائی کھانے کو ہے، وہ گھر میں کوئی شہر شداری ہے، کیونکہ ہم زکات بھی پہلے مسجد میں لائیں گے، اپنے لوگوں کو بانٹیں گے، اس کے بعد کسی باہر کی دنیا کو دیکھیں۔ اب مسجد میں یہ نظام یعنی وہ ایم این اے جس کو 4 گھنٹے وہ گاڑیاں نکالتا ہے اپنے کام کے لیے، وہ مسجد میں مولوی کے پاس نہیں آتا، اس ایم این اے کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو کس کی مانے گا وہ سسٹم کی، اس نظام کی، گندے نظام کی بات مانے گا؟ مسجد میں نظام ہے ہی نہیں، مانے گا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارلیمنٹ ہے، یونیورسٹی ہے، سب کچھ کیا ہے مسجد کے اندر قائم کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں جس محنت پہ کام کر رہے ہیں سب معاشرے میں ہو گیا مسلح کے ساتھ محلہ، یعنی یہ مسلح جب تک مسلح کی حد تک رہے گا اس نے ہمارا معاشرہ برباد کر دیا۔ جب آپ یہ سوچیں میرا کام تو 5 نمازیں پڑھانا ہے، محلہ جائے باڑ میں، گلی جائے باڑ میں، تو پھر چلے گی باڑ میں، چلا گیا پھر برباد ہو گیا۔ لیکن آپ کے 2 بچے ہیں نا، اگر آپ 2 بچے کر کے سوچیں گے تو آپ کی محنت اور ہوگی، آپ کے بچے 200 ہیں تو محنت بولے بھائی آٹومیٹکلی محنت بدلے گی۔ پھر چوتھی بات، نماز سکھانے کی ایک ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو کیا کرو بھائی، کیا کرو؟ صرف بتانا ہے بھائی، صرف کیا کرنا ہے؟ اس کو بتانا شروع کرنا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ کتنے سال تک ہم نے محبت سے بتانا ہے؟ 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال مدد واٹر، زبان چکوڑ نہیں آنی چاہیے۔ 10 سال میں جا کے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو یہ شیطان ہے، مارو اسے۔ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں یہ نظام بچپن سے قائم کیا تھا؟ نہیں کیا تو کم از کم سال تے کٹو نا، سال متے دے واٹر، زبان چکوڑ۔ بولے بھائی پورے دین کے نظام میں ہر شے میں ترتیب ہے۔ وضو ہے، پہلے آپ نے نیت رکھنی ہے، پھر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، پھر آپ نے ترتیب ہے نا، ترتیب توڑ سکتے نہیں توڑے۔ روزے میں ترتیب ہے، پہلے سحری ہے، پھر یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر افطار ہے، پھر تراویح ہے، پھر یہ، سمجھ رہے ہیں؟ زکات، ہر شے میں آپ کو ترتیب نظر آئے گی۔ تو بھائی اسی طرح نظام نماز کے ماحول کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ ترتیب ہے۔
ہم ڈائریکٹ 10 بجے کٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتا. بھائی آپ نے وہ 3 سال کا ٹینیور پورا کیا ہی نہیں, آپ نے وہ محبت سکھائی نہیں ہے, پھر گھر میں نماز پڑھ کے دکھایا نہیں ہے, گھر میں نماز کا نظام قائم کر کے دکھایا نہیں, ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, کس منہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تو بھائی میرے بھائی میری جان, یہ باتیں بڑی اہم ہیں, ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں. آخری بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, دین کو مشکل نہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہا, کیا کہیں, یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو, مشکل ہے. صحیح حدیث ابو داؤد کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں مجھے سکھا رہے تھے کہ نماز کی پابندی کیا کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو نماز کے اوقات ہے میں کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں. سنیے گا, صحیح حدیث سنا, میں کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں, یعنی پڑھنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مشکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصرین, کیا کہا, عصرین کی حفاظت کر لیا کرو. یہ پہلی دفعہ لفظ سنا کہ رسول اس کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عصرین سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو کہتے ہیں. کون سی نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر. یعنی اگر تو 5 پڑھنا بھی مشکل ہے, شروعات کہاں سے, ان 2 سے کر لے. اس کو دین آسان بنا کے پیش کیا, پہلے یہ 2 مضبوط کر لے تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ باقی بھی دین کیا کر دے گا, مضبوط کر دے گا. یعنی شروعات تو کرنا چاہتا ہے نا, یہاں سے کر, ضروری نہیں ہے تو نے آج کلمہ پڑھا اور کل تو ولی بن جائے. اللہ تعالیٰ ایسا سوچتا, اللہ کیا کہتا ہے کوشش کرنی ہے, نتیجہ اللہ نہیں ڈیمانڈ کرتا, اللہ کہتا ہے کوشش کر بندے, محنت کرنی ہے. تو شروعات کہاں سے کرو, ہمارے نبی نے فرمایا فجر سے اور عصر سے. یہ 2 نمازیں جس کی مضبوط ہو جائے اللہ برکت ڈال دیتا ہے باقی بھی. میں نا اوبر گاڑی میں تھا تو وہ بھائی کہتا صاحب اس ٹائم اللہ بتا نماز نہیں پڑھ دے. میں گاڑی روک کے سائڈ پہ پڑھ لیا کروں. کہتا ہے ہو جاتی, ہاں ہو جاتی ہے. کہتا پانی نہیں ہوتا, میں کہتے ہیں کر لیا کرو. کہتا وہ کیسے کرتے ہیں, میں نے گاڑی میں کر کے دکھایا, بس بس ہے نا, ہو جاتی پکی گل ہے. اسی نے سنیا سے مسیتی نہ جب نماز ہوتی. اب دیکھ لے وہ نہیں پڑھ رہا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی وہ ایمان کا بچہ, اس کو علم ہی نہیں صحیح پہنچا. بھائی سائڈ پہ کرو, مسلح گاڑی میں رکھا کرو, سائڈ پہ کر کے نماز. اس کھاتے میں نہ آؤ اللہ کے سامنے کہ نہیں پڑھتا, بس اس کھاتے میں وہ پڑھتا ہے, بس اتنا رہو. دکان والا کہتا ہے نا کہ میں نہیں جاتا بھائی دکان میں نہیں چھوڑ سکتا, میں کہتا ہوں مسلح کے دن پڑھ لیا, پڑھ صحیح, چھوڑنا. کیونکہ پڑھے گا تو یاد بنے گی, تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھے گا, تو مسجد میں بھی آئے گا, لیکن پڑھے گی نہیں تو پکا دور ہی ہوگا بھائی, دین سے دور ہی جائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بے نمازی اس کا انجام فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ کون ہے؟ اگر حکومت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تو فرعون کے ساتھ ہے, اگر پیسے کی وجہ سے نہیں پڑھتے قارون کے ساتھ, اگر کاروبار کی وجہ سے نہیں پڑھتے ابی بن خلف کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, ان چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ ذہن میں رکھیں جب آپ ان کو نماز کے لیے کہیں کہ یہ ترتیب جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, کیا یہ واقعی ان کی اتباع آپ نے کی ہے, کیا وہ نظام آپ نے قائم کیا ہے. پھر آپ بندے سے جب ڈیمانڈ کریں گے نا, بلکہ ڈیمانڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ خود ہی آپ کی اس سسٹم کو, اس نظام کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا تو کیا ہوا, پہلے ایک بندے کو دین میں لانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنی پڑ رہی ہے, پھر دین اللہ افواجہ ہو گیا, پھر فوجیں آ رہی ہیں بھائی, پورا قبیلہ, پورا پنڈ آگے کیا کر رہا ہے, اسلام قبول کر رہا ہے. وجہ اب نظام قائم ہو گیا. وہ نظام کی جھلک دیکھ کے کہ یار یہی نظام ہمارے پنڈ کے اندر بھی ہونا چاہیے, اس لیے وہ کیا کرتے ہیں, فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں وہ نظام نہیں ہے, نہ مسجد کے اندر ہمارے یہاں وہ نظام قائم کر پائے, نہ باہر گلیوں بازاروں میں ہم وہ نظام قائم کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں اور نماز سے بھی دور. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ہماری زندگی کا معمول بنائے, اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے, اللہ ہمیں نماز کے ذریعے اپنی شخصیت سازی, اپنی کردار سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دکھائیں جو بھی رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.